ایک مشہور واقعہ ہے، آپ نے بہت دفعہ وہ سنا ہوگا، اور یہ واقعہ کہاں لکھا ہے؟ یہ بخاری شریف کے اندر لکھا ہے، 3470 نمبر حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اپنے اصحاب کو سنایا تھا۔ فرمایا پچھلی امتوں کے اندر ایک بہت ہی گناہ گار شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، لیکن اللہ پاک نے اسے توفیق عطا کی۔ اس نے کہا گناہ بہت ہو گئے ہیں، کہ اب وقت آ گیا کہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کروں۔ وہ ایک بندے کے پاس کیا جو دینی حلیے والا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی اتنا دینی علم نہیں تھا۔ اس نے جا کر پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپ کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہو سکتی۔ اس نے کیا کیا؟ اسے بتانے والے کو قتل کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ 100 جو ہے وہ قتل اس کے پورے ہو گئے۔ جب اس نے 100 قتل کر لیے، پھر اللہ پاک نے اسے توفیق عطا کی، تو وہ ایک اور نیک بندے کے پاس گیا، ایک عالم کے پاس گیا، اس سے جا کر پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالی میری توبہ کو قبول فرمائے گا؟ تو اس بندے نے کہا ہاں، اللہ تبارک و تعالی تیری توبہ کو قبول فرمائے گا، فلاں جگہ چلا جا، وہاں اللہ پاک کے نیک بندے اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہیں، جا ان کے ساتھ تو بھی عبادت کرنے لگ جا، اللہ پاک ان کی برکت سے تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ پاک ان کی برکت سے تیرے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور یہ یاد رکھنا ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور یہ واقعہ نبی کریم علیہ السلام اپنے اصحاب کو سنا رہے ہیں۔ فرمایا وہ بندہ ان نیک لوگوں کی طرف چل پڑا، رستے کے اندر اس کا انتقال ہو گیا، اب عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، دونوں نے آپس میں تکرار کی۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے نکلا تھا، یہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے نکلا تھا، اس لیے اس کی روح کو ہم جنت کے اندر لے کر جائیں گے۔ عذاب والے فرشتوں نے کیا کہا کہ اس نے پوری زندگی کوئی نیکی تو کی نہیں ہے، پھر اس کی بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا ہم اسے جہنم کے اندر لے کر جائیں گے۔ وہاں پر اللہ پاک کی طرف سے ایک تیسرا فرشتہ بھیجا گیا، اس نے آ کر کہا یار فیصلہ آپ کا نہیں ہو پا رہا، فیصلہ یوں کر لو کہ یہ اپنے گھر سے چلا ہے، اس نے فلاں جگہ جانا ہے، اس کا سفر ناپ لو، جس طرف اس کا فاصلہ کم ہو وہی فرشتے اس کی روح کو لے کر چلے جائیں۔ اب جب سفر کو ناپا گیا تو غور کریں اللہ پاک اپنے اولیاء کی شان کو کیسے ظاہر فرماتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے گھر والی زمین تھی اس کو حکم دیا کہ پھیل جا، اور جو اولیاء کی طرف والی زمین تھی اسے حکم دیا کہ سکڑ جا۔ جب انہوں نے اس زمین کو ناپا تو وہ ایک بالشت صرف اولیاء کی طرف نزدیک تھا۔ تو رحمت کے فرشتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی روح کو ہم جنت کے اندر لے کر جائیں گے اور اسے عذاب نہیں دیا جائے گا۔ غور کریں، بندہ صرف اولیاء کی طرف نکل پڑے، نیک بندوں کی صحبت کے لیے نکل پڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جو ان کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ پاک کی عبادت کرے، ان کے مزارات پر جا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیوں نہیں عطا فرمائے گا۔